السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبر، آبنائے ہورمز اور ٹرمپ کا بڑھتا غصہ، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ابھی لیٹسٹ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بیان جاری کیا ہے، اس میں انہوں نے پھر دھمکی دی ہے ایران کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کی تمام قیادت کو ہم نے اڑا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود خطرہ یہ ہے کہ آبنائے ہورمز میں کوئی ان کا ڈرون یا ان کا کوئی میزائل آ کے لگ سکتا ہے جہازوں کو۔ ہم اس کو کھلا رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے جو اتحادی ہیں وہ اور جن کو نقصان پہنچا ہے اسٹریٹ آف ہورمز کے بند ہونے سے، وہ ہمارے ساتھ مل کے اب اس کو کھلا رکھنے کی کوششیں کریں گے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ امید ظاہر کی ہے کہ چین، فرانس، جاپان، ساؤتھ کوریا اور UK ان ممالک کا حصہ بنیں گے جن کے پاس اچھی بحریہ کی قوت ہے، اور وہ وہاں پہ آئیں گے اس علاقے میں اور ان کی امریکہ کی ہیلپ کریں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام ممالک مثبت جواب دیتے ہیں یا نہیں، کیونکہ UK نے پہلے انکار کیا تھا، اور چین کس طرح سے ساتھ آئے گا اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور ساؤتھ کوریا کو نیا چیلنج یہ ہوا ہے کہ نارتھ کوریا نے آج صبح 10 میزائلوں کا تجربہ کیا، 10 بیلسٹک میزائلوں کا۔ وہاں پہ مشقیں ہو رہی ہیں ساؤتھ کوریا اور امریکہ کے درمیان، اور نارتھ کوریا نے امریکہ سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہمیں نیوکلیر پاور کے طور پہ تسلیم کیا جائے۔ اب یہ اس وقت ڈیمانڈ کا آنا جب یہاں پہ جنگ جاری ہے، اس کوائٹ میننگ فل۔ اور اس کے بعد جو ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ابھی ان کے ایران کا ہم نے بہت کچھ تباہ کر دیا ہے، لیکن جو ٹھکانے رہ گئے ہیں ہم ان کو بھی حملہ کریں گے، ان کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایران نے بھی دھمکی دی ہے کہ وہ بھی اب ان ٹھکانوں پہ مزید تیزی سے حملہ کرے گا جو امریکہ کے اڈے اس میں موجود ہیں۔ اور کل رات امریکہ نے یہ کیا کہ جو ایران کا جزیرہ خرگ ہے، جہاں سے 90% ایران کے تیل کا جتنا کاروبار ہے، جتنی اس کی ایکسپورٹ ہے، 90% اس جزیرے کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کو بھیجا جاتا ہے۔ وہاں پہ جتنے فوجی ٹارگٹ تھے ان سب کو تباہ کر دیا گیا ہے، لیکن جو آئل پروڈکشن کے یا آئل سٹوریج کے وہاں پہ جتنا انفراسٹرکچر تھا اس کو تباہ نہیں کیا گیا۔ وہ اس لیے کہ ایران نے بھی دھمکی دی تھی کہ اگر ہمارے تیل کے ذخائر کو یا انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا تو ہم ریجن میں جتنے تیل کے ذخائر ہیں اور جتنے انفراسٹرکچر ہیں ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے، جس سے ظاہر ہے جنگ بہت بڑھ جاتی۔ تو یہ ہے صورتحال اس وقت، اور اس پہ ٹرمپ صاحب کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ان کو راستہ نظر نہیں آ رہا، اور بار بار وہ کبھی کسی پہ الزام لگا رہے ہیں اب جنگ شروع کرنے کا، اور کبھی کسی پہ۔ اور اس دوران وال اسٹریٹ جرنل نے یہ بتایا ہے کہ صرف 5 لوگ تھے جنہوں نے اس جنگ کا فیصلہ کیا، اس لیے اتنا غلط اور گندہ منصوبہ ہے کہ انہوں نے جو آبویس چیزیں تھیں اس کو بھی طے نہیں کر سکے۔ مثلا امریکیوں کا نکالا جانا وہاں سے جنگ سے پہلے، مثلا اگر اسٹریٹ آف ہورمز بند ہوتی ہے تو پلان B کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں کہ اگر ایرانی قیادت کو ختم کر دیا جائے ساری کو، یا رجیم چینج ہو بھی جائے تو پھر اور کون آ کے اقتدار سنبھالے گا۔ اس کے بعد ایک بالکنائزیشن آف ایران کا منصوبہ تھا، وہ بھی ناکام ہو چکا ہے۔ تو اس لیے ٹرمپ صاحب کی فرسٹریشن سمجھ آتی ہے۔ اور آج کے پروگرام کا تعارف ہم اس پہ بات کریں گے اپنی آج کی ٹاپ سٹوری میں، کہ جو خرگ آئی لینڈ پر حملہ ہوا ہے اس سے کیا افیکٹ ہوگا اس خطے پہ، اور جو گراؤنڈ ٹروپس آ رہے ہیں امریکہ کے اس جزیرے پر قبضہ کرنے کے لیے، اور پاک افغان کشیدگی، اس پہ بات کریں گے۔ سردار مسعود خان صاحب جو سابق سفیر ہیں پاکستان کے امریکہ، چین اور جنیوا میں، اور سابق مستقل مندوب بھی ہیں اقوام متحدہ میں، اور حسن خان صاحب جو ماہر ہیں افغان امور کے۔ ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا مشرق وسطی جنگ، پاکستان کے لیے چیلنجز۔ سینیٹر عفنان اللہ جو پاکستان مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے حکومتی پارٹی سے، ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کیسے ان چیلنجز کو ہینڈل کرے گا آنے والے وقت میں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پاکستانی، ملینز آف پاکستانیز کی قسمت، ان کی زندگیاں، ان کے خاندانوں کی زندگیاں ان گلف ممالک سے جڑی ہوئی ہیں، ان کا روزگار وہاں پہ ہے، اور ان کے روزمرہ کے اخراجات اور ان کی ذریعہ آمدنی وہاں پہ ہے۔ وہ کیسے ہینڈل کریں گے اس کو؟ اور ایڈیٹوریل ہوگا ہمارا آج کا، ایران امریکہ جنگ کے شور میں اسرائیل کے اندر مظالم جاری ہیں، اور جنگ بندی کے بعد جو اکتوبر میں ہوئی تھی پچھلے سال، اب تک 649 فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں، 1700 سے زائد زخمی ہیں۔ مزید یہ اس نقصان کے علاوہ ہے جو پچھلے 3 سال کی جنگ میں ہوا ہے، اور ادھر توجہ دنیا کی نہیں ہے۔ لبنان میں بہت خون ریزی نیتن یاہو کی جنتا نے کی ہوئی ہے۔ شروع کرتے ہیں ٹاپ سٹوری سے۔ سردار مسعود خان صاحب، حسن خان سردار صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، مجھے بتائیے گا جو سچویشن ہے اس وقت، اور خرگ آئی لینڈ پر جو گراؤنڈ ٹروپس امریکہ بھجوانے جا رہا ہے
اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ کیا رخ لے گی؟ نیا فیز شروع ہو رہا ہے جنگ میں کیا رخ لے گی جنگ؟ ابھی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ یہ اصفہان میں بھیجیں گے یہ فوجی دستے جو آ رہے ہیں، جو مرینز ان کے آ رہے ہیں، یا پھر جو ہے خارق میں جائیں گے۔ دونوں صورت میں اگر وہ خارق کے اوپر قبضہ کرتے ہیں تو ایمفیبیس ہیں، جنگ، جی جی جی، تو وہ جنگ ایمفیبیس طوالت ٹروپس ہیں، مرینز ہیں، تو وہ زیادہ ایمفیبیس سمندر کے راستے سے جاتے ہیں۔ جی جی، اور ایمفیبیس جو ہے بالکل آپ نے درست کہا کہ وہ ایک ایکسپیڈیشنری فورس ہے اور ایمفیبیس ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے بظاہر لگتا ہی ہے کہ وہ خاک کے اوپر حملہ کرے گی، لیکن اگر خاک کے اوپر حملہ ہوتا ہے، قبضہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو جنگ بہت طول اختیار کر جائے گی۔ ایک تو یہ چیز واضح ہے، اور جو ابھی آپ نے خود ٹھیک، جو خلاصہ پڑھا وال اسٹریٹ جرنل کے حوالے سے اور دوسرے جو حوالوں سے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے اس جنگ کو طول نہیں دینا چاہتے، اگرچہ وہ اس سلسلے میں دعوے کر رہے ہیں کہ وقت بھی ہمارے ساتھ ہے، طاقت بھی ہے ہمارے ساتھ، اسلحہ و بارود بھی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ جناب ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، اور اس وقت جو ہے ایران کو ہتھیار ڈال دینا چاہیے۔ دوسری طرف ایران سے یہ پیغام آ رہا ہے، ان کے مصطفیٰ خمینی صاحب جو ان کے نئے رہبر اعلیٰ ہیں، یا اس کے علاوہ جو ان کے صدر پزشکیان ہیں یا دوسرے علی لاریجانی ہیں، ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ہم ختم کریں گے، ہم طے کریں گے کہ کس وقت ختم ہوگی، امریکہ کے کہنے پہ ختم نہیں ہوگی۔ تو ایک طرف یہ جنگ جاری ہے، دوسری طرف جو ہے پس پردہ سفارتکاری جاری ہے، اس میں کوششیں ہو رہی ہیں، اس پہ خلیجی ریاستیں متحرک ہیں، عمان بہت متحرک ہے، اور دونوں فریقین جو ہے کسی یعنی امریکہ اور ایران کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی نہ کوئی پیغامات ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں، اور اس میں سردار پاکستان صاحب بھی یہ ایک فرمائیے گا متحرک۔ کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سعودی عرب کے دورے پہ گئے تھے، اور اس سے پہلے ایک دن پہلے، کچھ گھنٹے پہلے بلکہ، مسعود پزشکیان جو صدر ہیں ایران کے، ان سے فون پہ گفتگو ہوئی پرائم منسٹر شہباز شریف کی۔ کیا ایسی کون سی ایکٹیویٹی ڈپلومیٹک چل رہی ہے جو آپ کے خیال میں کامیاب ہو سکتی ہے اس جنگ کو رکوانے میں؟ پچھلے سال پاکستان نے یہی سفارتی کردار ادا کیا تھا امریکہ اور ایران کے درمیان، وہی کردار امریکہ کی درخواست پہ اور پھر ان کیپٹلز کی خواہش کے مطابق پاکستان ادا کر رہا ہے۔ یہ ایک تعمیری کردار ہے، پیغام رسانی بھی ہے، اور ان کے اوپر یہ ایک قسم کے اپیل کر رہا ہے پاکستان کے کسی طریقے سے جو ہے جنگ ختم کی جائے اور خطے کو امن و سلامتی کی طرف لے جایا جائے، کیونکہ اس سے پہلے ہی بہت تباہ کاری ہو جائے گی۔ تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان کا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ پاکستان کا جو ہے گزشتہ برس جو ہے پولیٹیکل کیپٹل بڑھا ہے، خاص طور سے امریکہ میں اور اس کے بعد خلیجی ریاستوں میں۔ تو واشنگٹن میں بھی اس کے اوپر اعتماد کیا جا رہا ہے، تہران میں بھی اور ریاض میں بھی، اور دوسری خلیجی ریاستیں بالخصوص جو ہے عمان کے ساتھ پاکستان رابطے میں ہے۔ تو پاکستان ایک متحرک کردار ادا کر رہا ہے۔ جی جی فرمائیے۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، یہ پاکستان کے متحرک کردار کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ تو ہم دیکھیں گے، لیکن ایک بات بتائیے، آپ ظاہر ہے امریکہ میں بہت عرصہ رہے ہیں، آپ ان کے نظام کو سمجھتے ہیں کہ پالیسی میکنگ کیسی ہوتی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ سٹوری کی ہے، اس نے کہا صرف 5 بندوں نے ڈیسائیڈ کیا اس جنگ کا، پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، سیکرٹری، فارن سیکرٹری اور ڈیفنس سیکرٹری اور ان کے چیف آف سٹاف۔ تو اب یہ بتائیے گا کہ اس کی وجہ سے یہ بہت فراڈ اسٹریٹجی ہے جنگ کی، تو اس سے امریکہ کے اندر پبلک اوپینین ظاہر ہے پہلے خلاف تھی اس جنگ کے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پبلک اوپینین کے پریشر میں امریکہ کوئی جنگ بندی کا اناؤنس کر سکتا ہے، یا اب ان کی ایگو کا مسئلہ ہے؟ ایگو کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو خود اپنے بیانات میں کہہ رہے ہیں صدر ٹرمپ اور اس کے علاوہ وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کہ ہم حاوی ہو رہے ہیں اور ہم نے دشمن کو زیر کر دیا ہے، اب انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ اور جو آپ نے کہا کہ ایک مخصوص حلقے نے 6 لوگوں نے جو ہے اس جنگ کے بارے میں مشورہ دیا یا ان سے مشاورت کی گئی، تو اس میں تو یہ دیکھیے کہ اس سے بھی زیادہ واضح تر چیز یہ ہے کہ انہوں نے کانگریس سے بھی نہیں پوچھا ہے۔ کانگریس کے پاس وار پاورس مطلب ہے ڈکلیریشن آف وار، انہوں نے سلامتی کونسل سے بھی نہیں پوچھا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس پورے کے پورے منصوبے کو بہت محدود لوگوں تک رکھنا چاہتے تھے۔ اور یہ جنگ جو ہے آپ کو بتایا کہ اسرائیل نے کروائی ہے، اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ابھر رہا ہے، لوگ جو ہے عالمی بحران کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ عالمی معاشی بحران کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آئل گیس دوسری جو ہے سپلائی چینز برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے، اور جو کیا کہتے ہیں آبدائے ہرمز کی بندش کے اوپر جو ہے بات کر رہے ہیں۔
और एक अजीब और गरीब बात जो ठीक। सुनने में आई वो ये, चीन ने ये कहा है कि इस आबना से जो भी गुजरेगा आबना हरमुज से, उसे जो है चीनी युआन में पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरफ मैं आपको इशारा दिला रहा हूँ वो हम्म। ये है कि इस किस्म की न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग हो रही है। इसराइल से कुछ इस किस्म के इशारे मिल रहे हैं कि जनाब वो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसराइल जो है मुसल्लमा, यानी मतलब ना कानूनी, लेकिन वाक़अतन वो एक मुसल्लमा जौहरी रियासत है। ईरान तो जो है अफसूदगी कर रहा था और एक थ्रेश होल्ड न्यूक्लियर पावर बना हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ जो था, इसराइल के पास ये है, और उसने बल्कि गुज़श्ता बरस जो है अमेरिका को ब्लैकमेल किया था कि अगर आप हमला नहीं करते हैं तो मैं न्यूक्लियर हमला करूंगा, ये अगर आप इनकी जौहरी तनसीबात के ऊपर हमला नहीं करते। तो उस वजह से ये हुआ कि अमेरिका ने जो है पे दर पे फर्दो और इस्फहान और नतंज के ऊपर हमले किए थे। अब भी ठीक है। सूरत हाल ये है कि अमेरिका में भी कुछ इस किस्म की बाज़गश्त जो है कि जो जिस आप हल्का हवा का जिक्र कर रहे हैं, जो मखसूस उनकी किचन कैबिनेट है, वो ये भी मशवरा दे रहे हैं उनमें से खासतौर से जो इंतहा पसंद है कि आप भी तारीख रकम करें जैसे सदर ट्रम्प, सदर ट्रूमैन ने की थी दूसरी जंग अजीम में। दूसरी जंग अजीम को खत्म करने के लिए जी, वो वो तकरीबन न्यूक्लियर बटन की, हाँ अल्लाह ना करे कि ये नौबत आए। लेकिन इस्तेमाल मैं कर रहे हैं कि थोड़ा अनकंडीशनल सरेंडर। ठीक, मैं हसन खान साहब को ज़रा गुफ्तगू में लाना चाहता हूँ। हसन साहब ये फरमाइएगा, ये जो सिचुएशन आप अभी मिडल ईस्ट की सुन रहे हैं, इसके बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मसला भी चल रहा है, और इसमें हम देख रहे हैं चीन की कोशिशें भी हो रही हैं। एक पाकिस्तान से वफ्द भी गया था अफ़गानिस्तान, और वो उलमा का वो वापस भी आ गया है। तो बताइएगा कि ये जंग जो है ये बढ़ेगी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, या इसमें कमी आ सकती है ईद से पहले? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में हो रही है, और अच्छी बात यह है कि दोनों साइड से जो है एक रिस्ट्रेन ऑब्जर्व की जा रही है। और स्पेशली जब चीन की तरफ से ये तकरीबन चीन का पहले उसके जो वहाँ पे सफीर थे उसकी मुलाकात हो गई, उसके बाद जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे वो 3 दिन तक वो काबुल में रहे, मुख्तलिफ उनके जो लीडरशिप है उनके साथ मुलाकातें और रही, और फिर वो इस्लामाबाद आए। और मैं समझता हूँ कि वो आज तक इस्लामाबाद में ही होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद उसका एक लंबा जो था इधर उसका स्टे था। और 2 दफ़ा आज भी आपने सुना होगा कि चीन के जो वजीर खारजा है वांग यी, उसने अमीर खान मुत्तकी से भी बात की है और बड़ा क्लियर कट ये बताया है कि चीन जो है वो इस एस्केलेशन को जो है वो नहीं होने देगा। और यहाँ तक कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है दो बिरादर मुल्क है, अच्छे पड़ोसी है, और इनके दरमियान और अच्छा स्पेशली हसन साहब, ये बातें तो ठीक हैं, लेकिन हमने देखा कि अगस्त की, अगर आप अगस्त याद हो, अगस्त 2025, तो तीनों ममालिक की मीटिंग भी हुई थी। पहले चीन में हुई, उसके बाद अफ़गानिस्तान गए वांग यी, इसहाक डार भी गए, फिर मुत्तकी ने यहाँ पे आना था, वो नहीं आए। तो उस वक्त से ये चल रही है कशमकश। और अभी जो आपका अभी ये जो 1-2 दिनों के अंदर अंदर जो कुछ हुआ है, मुज़ाकरात की आप बात करें, वो खुशाइंद है, लेकिन साथ ही इस्लामाबाद पे ड्रोन हमला होना, और पाकिस्तान ने काबुल और कंधार पे भी हमले किए जब चीनी वफ्द यहाँ पे मौजूद था। तो ये क्या हो रहा है? ये बेतमादी जो है इन तालिबान पे और इन दहशत गर्दों पे, और वो बातचीत के बावजूद, माहिदों के बावजूद बाज नहीं आते दहशत गर्दी करने के। कल ही 7 पुलिस के जवान शहीद हो गए, एक SHO लकी मरवत में। तो ये तो रुक नहीं रहा है दहशत गर्दी, तो कैसे फिर बातचीत आगे चलेगी, बढ़ेगी? अफसार साहब, मेरे ख्याल में ये गुज़श्ता साल अगस्त से या अक्टूबर से लेकर अनवन अब तक जो है काफ़ी पानी जो है वो पुलों के नीचे गुजर चुका है, और सिचुएशन काफ़ी तब्दील हो चुकी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी तवक्को अफगान तालिबान नहीं कर रहे थे, वो उनके वो हो चुके हैं। मतलब ये है कि अफगान तालिबान जो कॉन्फिडेंट थे, उनका एक तो ये था कि वो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान जो है कभी काबुल पे हमला नहीं करेगा, कभी पाकिस्तान जो है 2 फ्रंट वार के ऑप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो समझ रहे थे कि इंडिया के साथ है तो पाकिस्तान बर्दाश्त करेगा लेकिन ये हमला नहीं करेगा। तीसरी उनकी जो अहम गलत प्रिडिक्शन साबित हुई वो ये थी कि 2002 में जब उनकी हुकूमत ख़त्म की गई तो पाकिस्तान में मजहबी जो ग्रोथ है वो उठ खड़े हुए थे। तो उनका अंदाज़ा ये भी था कि इस दफ़ा अगर कभी भी अगर पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे या हुकूमत अफगान तालिबान पे हमला करेगी तो पाकिस्तान की जो मजहबी सियासी जमातें हैं वो उनकी हिमायत में खड़ी होंगी। और साथ ही उनका ये भी अंदाज़ा था कि हमेशा
جب سے پاکستان پہ افغان سائٹ پہ کچھ ہوا ہے تو یہاں کی جو نیشنلسٹ سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی یہ پہلی دفعہ ان کو جو توقع نہیں تھا کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں انٹائر پولیٹیکل سپیکٹرم جو ہے وہ ملٹری جو ایکٹیویٹیز کر رہی ہے، کاروائیاں کر رہی ہے، اس کو بیک کر رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح 9 اکتوبر کو پاکستان نے سٹرائکس کیے، 12 اکتوبر کو جب تقریباً 12 یا 13 بارڈر پوسٹ پہ انہوں نے حملہ کیا تو دا نیکسٹ ڈے قطر آ گیا، ترکی آ گیا اور پاکستان جو ہے فوری طور پر سیز فائر کے لیے یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے، آپ نے ایک بات کی، اندازے ان کے تھے، مطلب غلط فہمیاں ان کی تھی، وہ دور ہوئی ہیں، چلے مان لیتے ہیں دور ہو گئی ہوں گی، لیکن اس کا اثر نظر نہیں آ رہا ہمیں. چین نے بار بار کوشش کیا ہے، اس کے باوجود وہ باز نہیں آتے. میں نے آپ کو کل کی اگزامپل دی ہے، لکی مروت میں جو کچھ ہوا ہے، وہاں پولیس احتجاج کر رہی ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، وہ اسلام آباد بیٹھے رہتے ہیں اور یہاں کچھ ہو رہا ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے. ڈرونز اسلام آباد پہنچے، کوہاٹ میں بھی ڈرونز گئے. تو یہ اگر انہیں یہ غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں جتنی آپ نے گرمائی ہیں، تو پھر وہ باز کیوں نہیں آ رہے طالبان؟ دیکھیں میرے خیال میں افسر صاحب اگر ہم ریڈ کریں نا جو سچویشن اس وقت افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان یعنی فتنہ الخوارج کا ہے تو کافی چینجز نظر آ رہی ہے اگر آپ ڈیلی سچویشن کو آبزرو کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ افغان وزیر خارجہ یا افغان حکومت جو ہے وہ مختلف ممالک کو کال کر رہے ہیں اور ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ انٹروین کرے، میڈییٹ کرے. وہ تو اور پاکستان مان نہیں رہا نا، پہلے بھی کال کرتے تھے پاکستان مان جاتا تھا، اب پاکستان ان پہ اعتبار نہیں کر رہا، انہوں نے اپنا اعتبار کھو دیا ہے. تو وہ تو اپنی اسی چلاکی میں کر رہے ہیں نا، عیاری میں. دیکھیں ابصار صاحب میرے خیال میں یہ بہترین اسٹریٹجی ہے کہ پاکستان کو اگر میڈییشن بھی ہو رہی ہے، دیکھیں پاکستان نے ترکی کو بھی یہی کہا ہے اور میرے خیال میں چین کو بھی کہ پاکستان افغان طالبان کی نہ وربل اس کے گارنٹی پہ اعتبار کر رہا ہے نہ ان کی ریٹن گارنٹی پہ، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، کیونکہ افغان طالبان کی ریٹن گارنٹی پہ بھی آپ اعتبار نہیں کر سکتے. جس طرح دوحہ میں بہت سی چیزیں انہوں نے ان رائٹنگ دی ہے لیکن اس کے خلاف ہو جا رہے. پاکستان جو گارنٹی مانگ رہا ہے وہ جو میڈییٹرز ہے ان سے کہہ رہے کہ آپ گارنٹی دے کہ یہ ان کی گڈ کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ ہمیں دے دیں. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے جی آپ دوسری بات مکمل کر لیں. دوسری بات یہ کہ پاکستان جو ہے ابھی تک جتنا میں انفارمیشن ہے پاکستان ابھی تک جنگ بندی پہ راضی نہیں ہے. کہتے کہ مطلب ہے کہ ٹاک اینڈ فائٹ. جس طرح طالبان 19 مہینے امریکیوں کے ساتھ دوحہ میں مذاکرات کر رہے تھے اور ساتھ ہی وہ لڑ بھی رہے تھے، تو پاکستان کی یہ بہترین اسٹریٹجی ہے میرے خیال میں کہ یہ باتیں بھی ہوں گی، ڈائلاگ بھی ہوں گے، لیکن لڑائی بھی ہوں گے. اور آخری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں افسر صاحب کہ طالبان پاکستان یہ 12 اور 13 کی رات کو جو پاکستان نے سٹرائک کیے، یہ تحریک طالبان پاکستان کے لیے بڑے ان ایکسپیکٹڈ تھے اور میرے خیال میں ان کی کچھ امیدیں بھی تھی، ان پہ بھی پانی پھیر گیا ہے. کیونکہ جو لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، میں بالکل یہ وہ بتا رہا ہوں کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ چین اور ترکی کی جو میڈییشن ہو رہی ہے پاکستان نے اب ہاتھ ہولا رکھا ہے، اور کیونکہ 3 دن سے پاکستان نے کوئی سٹرائکس نہیں کیے تھے. جب یہ پرسوں رات یا کل رات والی ہوئی اس پہ جو ہے ان کو کافی ہو گیا ہے اور ان کی لینگویج میں بڑی تبدیلی آئی ہے. اگر آپ ان کی پرسوں والی پریس ریلیز دیکھیں جو بنو کے حوالے سے تھی، پہلے وہ پاکستان فوج کے لیے کافر، مرتد اس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے تھے. یہ پہلی پریس ریلیز ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مسلح افواج مملکت خودآزاد پاکستان. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی یہ جو ہم سٹرائک کر رہے ہیں یہ میرے خیال میں یوز لیس نہیں ہے. ان کے نتائج آ رہے ہیں لیکن ٹرکل آہستہ. ٹھیک ہے سردار صاحب، یہ جو ابھی حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ گارنٹرز جو انٹرنیشنل گارنٹرز ہیں پاکستان ان سے گارنٹی مانگ رہا ہے، تو اس وقت چین اور ترکی ظاہر ہے اس میں شامل ہیں، اور خاص طور پہ چین. تو آپ کے خیال میں چین کوئی گارنٹی دے سکتا ہے ان طالبان کے بہاف پہ؟ میں 3 چیزیں کہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ 27 فروری کو افغانستان یہ حملہ کرتا ہے، افغان طالبان پاکستان کی سرحد پہ حملہ کرتے ہیں، اور 28 تاریخ کو امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کے اوپر حملہ کرتے ہیں. اور میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ نریندر مودی جو ہے کچھ عرصہ پہلے وہاں موجود تھی، یعنی مطلب انہی دنوں جو ہے ایک دن پہلے موجود تھے اسرائیل میں، ایک دن پہلے موجود تھے.
تو کچھ نہ کچھ تو پیغام رسانی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک افغان طالبان ان کے مختلف دھڑے جو ہے ہندوستانی رو کے شکنجے میں ہیں، اور تحریک طالبان پاکستان جس کی شہادتیں جو ہے خود اقوام متحدہ کی رپورٹیں دے چکی ہیں، وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے اور وہ ناقابل اعتبار ہوں، کیونکہ پاکستان نے پچھلے سائیکل میں 2021 سے لے کر اب تک ہر چیز ایگزاسٹ کر لیا۔ بائیلیٹرل نیگوشیشنز، اس کے بعد انٹیلیجنس شیئرنگ، اور تیسرا جو ہے ہم نے یہ بھی کیا کہ ثالث ڈالے، اس میں چین ڈالا، اس نے بڑا مثبت ایجنڈا دیا دونوں ملکوں کو، اس کے بعد قطر، اس کے بعد جناب ترکی، سب کو انہوں نے درخور اعتنا نہیں سمجھا، بلکہ یہ کہ ان کے جو انہوں نے وعدے وعید کیے تھے اس کے مخالف چلتے رہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اگر جب تک کہ افغان طالبان وہاں رہیں گے اور ان کے جو ہے ان کے ساتھ مضبوط رشتے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، داعش کے چند کوارٹرز کے ساتھ، القاعدہ کے ساتھ، تو وہ اسی سلسلہ نہیں روکیں گے، کیونکہ انہوں نے دشمنی کی پرانے روٹس جو ہے ان کے اوپر کام شروع کر دیا ہے، جو کہ ہوتے تھے کیا نام ہے حامد کارزائی کے دور میں، اشرف غنی کے دور میں، بلکہ ظاہر شاہ کے دور میں۔ تو یہ اس طریقے سے مجھے وہ سمجھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ وہ، لیکن پاکستان کو اپنا مورل ہائی گراؤنڈ برقرار رکھنا چاہیے اور سفارتکاری کے لیے آمادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ دور بھی نیگیٹولی ایگزاسٹ ہوتا ہے تو پاکستان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ٹھیک حسن صاحب، یہ آخر میں بتا دیں کہ یہ پرانے اسی دور پہ چلے گئے ہیں، اور ان کا جو قوم پرستی کا ایک طریقہ کار تھا دوسری حکومتوں کا، جس میں رشین سپانسرڈ بھی تھے، امریکن سپانسرڈ بھی تھے، اب یہ طالبان مذہب کے نام پہ بھی ادھر ہی جا رہے ہیں، مسئلے کے نام پہ۔ اس پہ مختصر کمنٹ کیا، اور دوسرا یہ کہ جیسے سردار صاحب کہہ رہے تھے کہ ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا طالبان پہ، کسی بھی، چاہے کوئی انٹرنیشنل گارنٹر بھی ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اعتبار کیا جانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، میں تو پہلے بھی میں نے کہا کہ طالبان پہ اگر وہ ان رائٹنگ بھی دے دے تو اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ابھی کافی ان کو ایکسپیرینس ہو چکا ہے، افغان کے ساتھ ڈیل کیے ہوئے تقریباً 50 سال ہو گئے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات جو ہے، دیکھیں یہ تھوڑی سی سچویشن ڈیفرنٹ ہے، ماضی اور آج یہ جو 9 اکتوبر کے بعد جو سچویشن ہے، یا جو 27 یا 26 فروری کے بعد جو سچویشن ہے، میرے خیال میں اس میں کافی فرق ہے۔ دیکھیں ابھی یہ 4 مہینے ہو گئے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری بارڈر جو ہے وہ مکمل بند ہے، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ 4 مہینے اتنی لمبی عرصے کے لیے ٹریڈ بھی بند ہے، ہر قسم کی کمیونیکیشن ہے وہ بند ہے، اور اب ان کے لیے ایک اور مسئلہ آ گیا کہ دوسری سائڈ پہ جو ایران پہ وہ زیادہ بیک کر رہے تھے، اب ایران میں جو مسئلہ پیدا ہوا ہے، کل میں کابل سے شام کو میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، تو اس نے مجھے ایک بات بتائی کہ چاول کا جو ایک چھوٹا سا وہ جو بوری ہوتی ہے، کہتے ہیں اس کی قیمت 4000 افغانی ہے۔ اس نے صرف ایک اور بات بتائی کہ یہ جو کچالو کی قیمت ہے 400 افغانی پہ یہ کلو ہے، تو وہ جو قیمتیں بتا رہی تھی کہ اس وقت کابل میں جو صورتحال ہے وہ بہت مشکل ہے کہ اس کو وہ، اسی لیے تو یہ نیشنلزم کے ایشو، غذائی صورتحال، غذائی سچویشن کافی خراب ہو گئی۔ ٹھیک ہے حسن خان صاحب، بہت شکریہ، خان صاحب بہت شکریہ۔ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ہاٹ ایشو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارا آج کا ہاٹ ایشو مشرق وسطیٰ جنگ، پاکستان کے لیے چیلنجز، ساتھ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی جنگ چل رہی ہے۔ ہم بات کریں گے سینیٹر عفنان اللہ صاحب جو رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ عفنان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی حکومت اس وقت کہہ تو یہی رہی ہے کہ چیزیں قابو میں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں فارن پالیسی کی بہت لوگ تعریف بھی کر رہے ہیں، لیکن جو چیلنجز آ رہے ہیں، اور ابھی ہم نے دیکھا، پہلے میں افغانستان پہ اگر آپ سے ایک سوال کر لوں کہ 8 مارچ کو چین کے سفیر کی وزیر خارجہ، وہاں کے افغان وزیر خارجہ ملا متقی سے ملاقات ہوئی، پھر اگلے دن پاکستان کے جو اسپیشل انوائے ہیں محمد صادق خان وہ گئے، ان کے ساتھ چین کے اس اسپیشل انوائے کی ملاقات ہوئی جو افغانستان پہ ہیں، اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب سے 10 مارچ کو چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے بات کی ہے، اور اس سے پہلے وہ ملا متقی سے بھی بات کر چکے تھے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد میں ڈرون پہنچ گئے، اور پاکستان نے اس سے پہلے ایک رات پہلے کابل اور قندھار پہ حملہ کیا، تو یہ بات چیت بھی چلے گی اور جنگ بھی چلے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس کے اوپر حکومت کی جو پالیسی ہے بڑی واضح ہے، وہ یہ ہے کہ ماضی میں بہت دفعہ ہم نے سیز فائر کیا اور ہم نے نیگوشیشنز کی، اور بڑی لمبی
ہفتوں کی نیگوشیشنز رہیں اور اس میں ہم نے بڑی کوشش کی کہ کوئی کنکلوسیو بات ہو سکے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، بلکہ اس کو ہماری کمزوری سے لیا گیا کہ جیسے ہم بات چیت کر رہے ہیں جیسے وہ ہماری کوئی کمزوری ہے. تو وہ اب اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو بھی بات چیت ہوگی وہ سیز فائر کیے بغیر ہوگی، اور اس لیے جو ہے وہ لڑائی جو ہے اپنی جگہ جاری ہے، اور بات چیت اس کے علاوہ ضرور ہو رہی ہے. اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ چائنا نے کافی کوشش کی ہے کہ معاملات کو سلجھایا جائے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ معاملہ سلجھ جائے اور وہ جو موسٹ وانٹیڈ کرمنلز ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو پاکستان کے اندر بہت سارے بم دھماکوں کے اندر اور قتل و غارت کے اندر انوالو ہیں، ان کو پاکستان کو ہینڈ اوور کیا. روزانہ فگر جاری کر رہی ہے حکومت، اتنے لوگ، اتنے دہشت گرد مارے گئے افغانستان کے اندر، اتنی جگہ تباہ کی، تو یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ آپ ہمارے ٹارگٹ ہیں، ان میں سے کسی کو ٹارگٹ نہیں کر سکے آپ اتنے دنوں سے؟ نہیں، ان کے کافی سارے کمانڈرز جو ہیں ان کو وہ مارے گئے ہیں. اور ہائی ویلیو ٹارگٹس دیکھیں، ہائی ویلیو ٹارگٹ تو 3 ہیں، آپ کو بھی پتہ ہی ہے، نور ولی مسعود، حافظ گل بہادر اور بشیر زیب. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے یہ جو وہاں پہ رجیم ہے کابل میں، انہوں نے ان کو کہیں سنبھال کے رکھا ہوا ہے، لیکن جو ان کے آپریشنل لیول پہ جو کمانڈرز تھے جو حملوں میں انوالو تھے وہ بہت سارے مارے گئے ہیں. اس کی کافی لمبی لسٹ ہے. تو اس کے اندر کامیابی ضرور ہوئی ہے. اور آپ یہ بات دیکھیں کہ بائی اینڈ لارج پاکستان میں جو حملے ہیں جو بہت زیادہ تھے اس سے پہلے جنگ سے، وہ ریڈیوس بھی ہوئے ہیں. پھر ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ایک ٹی ٹی پی کا ایک لیٹر آیا تھا، اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو، جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان کے لوگ جو ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، ادھر حملے نہیں ہونے چاہیے. تو بھائی پھر ہم بھی تو ان کے بھائی ہیں، اور ٹی ٹی پی لیٹر ایشو کر رہا ہے. یہاں پبلک اسکولوں پہ حملے کریں، مسجدوں پہ کریں، مسجدوں پہ کریں، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا حملے بڑھ بھی گئے ہیں ان کے، اور ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد تک ڈرون پہنچ گئے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حملے وہ جو تھے نا، جو ویسے دہشت گردانہ حملے، کبھی ہماری افواج پہ حملے، کبھی پولیس پہ حملے، کبھی چیک پوائنٹوں پہ، اس کی کوئی اندر ریڈکشن آئی ہے، ختم نہیں ہوئے. ٹھیک ہے ریڈکشن، لیکن اسلام آباد تک ڈرونز پہنچ گئے، اور ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا ہمیں کہ وہ افغانستان سے آئے تھے یا یہیں سے کہیں سے کسی سلیپر سیل نے وہ قریب کسی جگہ سے آپریٹ کیے ہیں. اس پہ تو قوم کو کچھ بتائیں. دیکھیں، اس کے اندر ابھی وہ تفتیش وغیرہ جاری ہے اس کے اور اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ جیوگرافیکلی دیکھیں تو پاکستان، اسلام آباد جو ہے وہ صرف 300-400 کلومیٹر دور ہے، اگر آپ بارڈر سے دیکھیں، ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے اس سے. تو وہاں سے ڈرون لانچ کرنا، $500,000 کے ڈرون مل جاتے ہیں، 300-400 کلومیٹر آ سکتا ہے افغانستان سے یہاں، تو بڑے $500 کا ڈرون، بہت سستے ڈرون ملنا شروع ہو گئے ہیں اب. اچھا، لیکن وہ اب آپ ان کو میک شفٹ قسم کا ہمارا ایک پورا نظام ہے ایئر ڈیفنس کا، تو اس پہ کوشچن مارک آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق اسلام آباد میں، آپ نے نام سنا ہوگا بھارا کوہ کا، اور بھی جگہ ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں، وہاں پہ بہت افغان بیٹھے ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے گھروں میں، اور ان کے گھروں میں اسلحہ بھی ہے. وہ وہاں اس علاقے میں نوئسنس بھی کریٹ کرتے ہیں. ایسا بھی نہیں کہ کوئی خفیہ ہے، پاکستان کے شناختی کارڈ انہوں نے بنوائے ہوئے ہیں. ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا اسلام آباد کے جو اندر ہے؟ دیکھیں، اسلام آباد کے اندر جو لوگ تھے ان کے خلاف بہت بڑا ایکشن لیا گیا ہے، اور بہت ساروں کو نکالا گیا ہے. والوں کا، جھگیوں کو نکالا گیا گھروں میں ہے. پاکستان کے شناختی کارڈ جھوٹے بنوا لیے ہیں فیک، یا پیسے دے کے، ان کے خلاف نہیں. لیکن وہ تو پھر ایک ظاہر ہے یہ پوری کی پورا ایک پروسیس کے تھرو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کس کس نے کس ٹائم پہ حالت جنگ میں پروسیس کیوں نہیں شروع کر رہے. اس کو نادرا کے اوپر جو ہے وہ کام اس پہ چل رہا ہے. لیکن اس کے اندر تھوڑا کیئرفل اس لیے ہونا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ کسی ایسے باشندے کا جو ہمارا اپنا نیشنل ہے اس کا نہ کینسل ہو جائے. تو یہ تھوڑا سا ہے، اس کی وجہ سے اس کو کمپلیکیشن ہے، لیکن اس کو دیکھا جا رہا ہے. ہم تمام اینگل سے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ اس معاملے کو منطقی انجام پہ پہنچا کے چھوڑیں گے، اور ملک کے اندر جو سیکیورٹی ہے اس کو انشور کیا جائے گا، اور پاکستان کے جو سٹیزنز ہیں ان کی جو پراپرٹی ہے اس کو اور ان کو لائف کو جو ہے سیف کیا جائے گا. اچھا، گلف وار میں کی وجہ سے پاکستان پر جو مسائل آ رہے ہیں اس میں ایک تو سب سے بڑا یہ تیل کا ہے کہ $10 فی بیرل تیل کی قیمت اگر بڑھے تو پاکستان پر سالانہ تقریباً $2 بلین کا بوجھ بڑھ جاتا ہے. اگر $10 بڑھے، $20 بڑھے گی تو وہ ڈبل ہو جائے گا، $4 بلین تک ہو جائے گا. کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ آپ نے قیمتیں تو بڑھا دی، اس کے علاوہ کیا اسکول بھی بند کر دیے جو پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ہوا، تو اس کے علاوہ کیا پلانز ہیں آپ کے پاس اس بحران سے نمٹنے کے لیے، جبکہ ہماری پوزیشن بڑی نازک ہے اس سینس میں کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ بھی ہے، اور وزیر اعظم اور آرمی چیف ابھی ریسنٹلی وہاں گئے بھی ہیں. دیکھیں، اس کے اندر حکومت نے بڑے ایک ڈیٹیلڈ قسم کی ایکسرسائز کر کے جہاں جہاں کاسٹ کٹنگ کی جا سکتی کی گئی ہے، تمام جگہوں پہ جو گاڑیوں کا استعمال ہے وہ 60% تو بالکل ختم کر دیا گیا ہے،
اور جو 40% رہ گیا اس کا فیول ایکسپینس 50% کم کر دیا گیا ہے. اور یہ اکراس دا بورڈ کیا گیا, یہ نہیں کیا گیا کہ کسی ایک ادارے میں کیا گیا اور دوسرے میں نہ, یہ اکراس دا بورڈ کیا گیا ہے, سوائے ان جیسے کوئی پبلک سیکٹر کا جیسے بسز وغیرہ ہو گئی یا کوئی اس طرح کا ایمبولینسز ہوگی, ان کو چھوڑ کے باقی تمام اداروں کے اوپر یہ کیا گیا. پھر جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی اور جو پارلیمان کے لوگ ہیں ان کی اور بہت سارے جو ان کی فیسلٹیز ہیں ان کو کم کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ حکومت یہ انشور کر رہی ہے کہ جو سپلائی ہے کروڈ کی اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی وہ آلٹرنیٹ روٹ سے, چاہے وہ عمان ہو یا سعودی عربیہ ہو یا دیگر اور علاقے ہوں, وہاں سے لایا جائے, اور اس کے اوپر کافی سکسیسفلی کام بھی ہوا ہے. اب یہ ایک ایوالو ہوتی ہوئی سچویشن ہے. آپ کو پتہ ہے وار جو ہے نا اس میں کافی چیزیں, ایک دن $120 پہ چلا گیا ہے, پھر اگلے دن $80 پہ دوبارہ آ گیا ہے یہ پرائس کروڈ کی. تو یہ چل رہا ہے, لیکن 80 تو وہ ایک کچھ گھنٹوں کے لیے گیا تھا, پھر دوبارہ وہ 100 تک تو پہنچا. پہلے 120 پہ بھی کیا تھا. ہاں 120 پہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو وہاں پہ پاکستانی ہیں گلف کنٹریز میں, اس میں دو قسم کے پاکستانی, ایک تو بہت امیر جو ہیں وہ ہیں, انہوں نے وہاں پہ پیسہ بھی لے گئے ہیں, پراپرٹیز بھی انہوں نے وہاں پہ خریدی ہوئی ہیں, ان کو نقصان ہو سکتا ہے. دوسرے جو غریب اور مڈل کلاس, غریب میں مزدور بھی آتے ہیں, بلو کالر جابس والے آتے ہیں, وائٹ کالر جابس والے آتے ہیں, یہ اگر وہاں خدا نخواستہ حالات خراب ہوئے تو ان لوگوں کا روزگار بھی افیکٹ ہوگا جو اپنی اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں پیسے, اور جو پاکستان کو ریمیٹنسز آتی ہیں وہ بھی کم ہوں گی. ساتھ امیر لوگوں کا ایک الگ سے پرابلم ہے کہ ان کی انویسٹمنٹ وہاں ڈوب جائے گی. یہ 2-3 قسم کے الگ الگ ویو لینتھ پہ ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں, چیلنجز ہیں جو آپ کی حکومت کے لیے آئیں گے. کیا پلان کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں جو امیر لوگ ہیں جو وہاں پہ پیسہ پاکستان سے لے کے گئے ہیں, ان کو تو میرا یہ خیال ہے کہ اپنے اس انویسٹمنٹ ڈیسیجن کو ریویو کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے اور یہ ٹھیک ہے ہمارے مسائل ہیں, لیکن یہ آپ کا اپنا ملک ہے. آپ بجائے اس کے جا کے باہر انویسٹ کرنے کے, جس کو آپ سمجھتے تھے کہ بڑا سیف ہے اور بڑا آپ کو ملٹیپلز ملیں گے, ابھی دبئی کی پراپرٹی ریئل اسٹیٹ کا یہ حال ہے کہ 50% تک گر چکی ہے, اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سال کے اینڈ تک یہ 60-70% تک گر جائے گی. یعنی کہ اگر 100 روپے کی چیز 30 روپے کی سال کے اینڈ تک ملنا شروع ہو جائے گی. تو ایک تو میرے جو امیر لوگ ہیں ان کو تو میرا یہی ہے کہ وہ اپنے اس انویسٹمنٹ ڈیسیجن کو ریویو کریں اور پاکستان کے اندر اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کریں یہاں پہ انویسٹ کرنے کی. پاکستان کے اندر اپرچونیٹی کی آپ نے بات کریں. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ جو مزدور طبقہ ہے ان کا ضرور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کا بہت ایک میجر امپیکٹ پاکستان کے اوپر آ سکتا ہے. اس کے لیے ہم ان کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے, ان تمام لوگوں کو. اگر کہیں پہ کہیں ضرورت ہوئی ان کو ایویکیویٹ کرنے کی تو اس کے لیے پاکستان کی حکومت تمام اپنے وسائل بروئے کار لائے گی اور ان کو وہاں سے نکالا جائے گا, اور جو ان کے مسائل اور بھی ہیں دیگر ان کو بھی ہم حل کریں گے. آخر میں یہ بتا دیں کہ ایم کیو ایم ناراض ہوگی آپ سے کہ نہال ہاشمی کو گورنر سندھ لگایا گیا ہے, اور ایم کیو ایم کہتی تھی کہ ہمارا کوئی بندہ ہونا چاہیے. یہ جھگڑا کیا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر جو ڈیسیجن ہوا تھا آج سے 2 سال پہلے جب حکومت آئی تھی, وہ یہ تھا کہ گورنر پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا, اور یہ بات تمام لوگوں کو پتہ ہے, یہ بات جو ہے ایم کیو ایم کو بھی پتہ ہے. مگر کیونکہ ظاہر ایم کیو ایم ہماری ایک اتحادی جماعت ہے بڑی اہم, ان کی خواہش کے اوپر ہم نے اس ڈیسیجن کو ڈیلے کیا ہے تقریباً 2 سال سے بھی زیادہ. تو اب جو ہے ہماری بھی وہاں پہ بہت میجر سٹیک ہے کراچی میں اور سندھ میں. ہم وہاں پہ بہت ایک بڑی جماعت رہ چکے ہیں, بڑی ہم نے سیٹیں بھی وہاں پہ جیتی ہیں اچھے ٹائمز پہ. تو اب ہم وہاں پہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کا ریوائول ہو, اس لیے ہم نے پھر اپنا گورنر لگایا. بہت شکریہ سینیٹر عفنان اللہ صاحب. ایک بات آخر میں صرف یہ کہ جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ حکومت چاہتی ہے کہ پاکستانی جو وہاں پہ ہیں اور اگر ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو پاکستان میں آئیں, وہ یہاں پہ انویسٹ کریں, لیکن اس کے لیے حالات سازگار کرنے پڑیں گے. کراچی جیسا بڑا شہر جہاں پہ بہت انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, وہاں امن و امان کی جو صورتحال ہے, گوادر پورٹ بہت فعال ہو سکتی ہے, لیکن اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے حکومت کو ایک پوری کیمپین چلانی پڑے گی, کوئی پروگرام دینا پڑے گا جس میں لوگوں کو کنونس کیا جائے کہ پاکستان از اے سیف ہیون. از اٹ؟ ایک وقت کو ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل. وقت ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا, اور آج کا ایڈیٹوریل ہے عمران امریکہ جنگ کے شور میں اسرائیل کے غزہ میں مظالم جاری ہیں. اکتوبر میں جنگ بندی ہوئی تھی جب پیس بورڈ بنا تھا, اور اس کے بعد جنگ بندی کے بعد سے اب تک جنگ بندی کے باوجود 649 یعنی کہ 650 فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے, 1700 سے زائد مزید زخمی ہو گئے ہیں, اور یہ 2023 سے اب تک اسرائیلی حملوں کی وجہ سے 72,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. غزہ میں 1,71,000 سے زائد افراد زخمی ہیں, اور اسی ہفتے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے غزہ پہ ایک رپورٹ بنائی ہے جس کے مطابق
بمباری کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں لوگ، لاکھوں تباہ حال اور وسائل کی کمی کا شکار نظام صحت اور معیشت کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے، بھوک اور میل نیوٹریشن اب بھی باقی ہے، اور غزہ پٹی کا 60% آج بھی اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں ہے اور وہاں پہ وہ اپنے مظالم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فلسطینی عوام کی زرعی زمین تک رسائی تقریباً ناممکن ہو گئی ہے، وہ اپنی کھیتی باڑی بھی نہیں کر سکتے، اور امدادی سامان غزہ لے جانے کے 3 راستوں کو کھلا رکھا گیا تھا، لیکن ایران پر حملے کے بعد وہ تینوں راستے بھی بند کر دیے گئے، 2 بند ہیں اور صرف ایک راستے سے امداد جا رہی ہے، اور مسلسل شیلنگ گھروں، عمارتوں کی تباہی اور فضائی حملے اس کے علاوہ ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق خواتین کے لیے زندگی بہت مشکل ہے، اور وہ امریکہ اور اسرائیل جو ایران کی خواتین کو آزادی دلوانے کے لیے، حقوق دلوانے کے لیے ایران پر حملہ کیا ہوا ہے جنہوں نے، اور وہاں سویلینز کو مار رہے ہیں، وہ اس فلسطین کی خواتین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ ہسپتال تباہ ہیں، میٹرنل ہیلتھ سروسز کی غیر موجودگی میں سسٹمیٹک نسل کشی جاری ہے، اور WHO کے مطابق 60% ہاسپٹل غزہ میں وہ فنکشنل نہیں ہیں۔ تو سوچیں کہ غزہ اور لبنان ہماری نظروں سے اوجھل ہیں اس لیے کہ ایران کی جنگ اس وقت فوکس میں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس امید کے ساتھ کہ امن آئے اس خطے میں۔ خدا حافظ اینڈ گڈ نائٹ۔